الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام احباب ذی وقار محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اللہ کے گھر دے اندر اللہ کے بندے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے حاضر دل نال دعا کرو میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر منظور و قبول مولانا آپ آ جائیں حضرت کو سمجھنا یہ مسئلہ جیسے مجاہد اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب بزرگ عالم دین مولانا غلام رسول صاحب سنجیدہ دوست تشریف فرما میں مہمان اور میری حاضری محض حسن اتفاق اور صرف اللہ کی رضا واسطے ہے دعا کرو اے حاضری اللہ اپنی رضا اور رحمت کا ذریعہ بنا سارے نوجوان بچیاں وچوں عزیز محمد نوید اسماعیل برابر فون دے رابطے وچ عزیز محترم محمد جہانگیر محمد عمران یہ بچے برابر فون دے رابطے وچ انہاں دی بھی خواہش ہے کہ میری کہیں بہانے نال جمعہ کے موقع پہ حاضری ہوئے اور مسلسل ملک بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن برابر پابندیاں جاری ہیں کیونکہ میرے کو بھی ترتیب وقت بنتا میں یہ بھی خبر سنی کہ سارے خطیب محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب دے
بھائی جان جڑے اللہ کو پیارے تھے مولانا رشید احمد صاحب، اللہ انہیں دے درجات بلند فرمائے۔ میں تعزیت واسطے فون بھی کی کہا نیت کر گئے ہیں میری اج کی گفتگو کا ثواب اللہ انہاں کی روح کو نصیب فرمائے۔ جمیع مومنین و مومنات آپا سب دے وڈیرے جڑے قبراں وچ پہنچ چکے ہیں، اللہ سبھی کے قبراں کو جنت دا باغ بنائے۔ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر مگر بہت قیمتی ہوتے، سب احباب میرے نظر رکھے سو متوجہ راسو تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو تھی سکے بتوفیق اللہ تعالی۔ محترم دوستو، آج ہے جمعہ اور قبری لحاظ نال ماہ شوال المکرم دا آخری جمعہ، چندر دے حساب نال آمن والا جڑا مہینہ ہے وہ ہے ماہ ذوالقعدہ، ذیقعد دا مہینہ۔ ذیقعد دا مہینہ 8 تاریخ 8 ذوالقعدہ، جمعہ ندی ہاتھ شہر مدینہ۔ تھوڑی محبت میں چاہیے آج میں قائم لے کے حاضر کیا۔ پہلے لوگ سڑے رہے ہیں، ہم لاک ڈاؤن ایسا بھی ٹائم دے رہی ہے، میں اتنی محبت چاہیے جتنی پہلے ہوتی ہے۔ محبت اپول سفر دوست میں سے انشاءاللہ۔ محترم بزرگوں، ذی قدر علماء کرام، اگر میرے نظروں میں نظر پا کے متوجہ بیٹھے ہیں، تصور بناؤ کہ آقا کی بستی مٹ مستوئی دی قدیمی جامع مسجد بنو، تھوڑی دیر تصورات کی دنیا میں آپ چلتے ہیں، مسجد جڑی مسجد سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدایا توجہ، بھائی محمد اسماعیل صاحب کی کر سے محمد حاجی شکر میرے نظر کو سامنے ٹوپیاں میں دوست بڑے اچھے لگتے پھر اندر تشریف ہے نوی حالی جگہ اندر خالی اٹھ کے شاباش بہر برامدے والے دوست اندر شکر شکر جتنا مل کے باسو رحمت نال جھولی و برے سو انشاءاللہ شکر اندر توجہ میری طرف آپا کی مسجد بنو تصورات کی دنیا میں چلتے ہیں، اون شہر جڑا شہر ہے سنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعا کروں سامعین کو اللہ شہر مدینہ دی بار بار سبھی کو حاضری نصیب فرمائے۔ میرے نال تصور چل رہے سو عرب دی دھرتی ہے، شہر مدینہ منور ہے اور مسجد نبوی شریف ہے۔ اگر اکھی نال دے بیٹھے ہوئے تصور قائم کر دی ہاں مسجد نبوی دا ممبر محراب مصلی جمعہ دا دین 8 ذوالقعدہ ہے۔ اگر میں یہ آکھاں کہ شہر سونے محبوب دا مسجد ہے سونے محبوب پاک دی ممبر و محراب اور مصلی سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا
حضور پاک کا نام آوے جمعہ دنی درود شریف کی کثرت ہوئے مزے میں چاکو صلی اللہ علیہ وسلم سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر و محراب مصلی دے ایک خطیب خطبہ دے رہا اون خطیب دا قد مبارک دراز ہا لمبا قد ہا سر اقدس دے سفید دستار چٹی پگ ہئی تے سفید گھنی دراز یعنی گھاٹی لمبی داڑھی پاک ہئی تے اون اٹھنے بزرگ دی ہوں ویلے عمر ہئی تقریباً 82 سال سمجھو میں ول کو شاکری ہوں چہرہ منور ہا داڑھی مبارک گھنی دراز ہے سر پہ سفید دستار ہے عمر ضعیفی دا عالم ہا 82 سال عمر ہے اور نظران وچ اتنا حیا نظران وچ اتنا حیا نوجوان بچے بولو اتنا حیا کہ عرب وچ مشہور تھی رہا عرب دی کنواری لڑکی دی اکھ وچ او حیا نہ ہو سی جلا حیا کی قرآن دے قاری غنی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اکھی وچ حیا ایمان دا شعبہ ان الحیاء والایمان قوتا جمیعا حیا اور ایمان کٹھے ہونے بزرگوں سنو جوانوں سنو میرے بچوں یاد رکھنا سرکار فرمائے جنہیں دل وچ حیا ہو سی اون دل وچ ایمان صدا راسی جنہیں دل وچ حیا نکل ویسی ایمان نکل ویسی حیا ہے تا ایمان ہے حیا نہیں تا ایمان نہیں دعا کرو اللہ سارا نسلہ کو حیا نال مالا مال ہے میں تصور ہندیاں کے جمعہ کا خطبہ دے رہی ہے نام کیا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی سارے نام جی دو سیدنا حضرت عثمان غنی ایک پاک زبان ہے جڑی زبان دینا ہستیاں دا نام ہے سارا ایمان نبی بھی پاک نبی دے اصحاب بھی پاک نبی دی آل بھی پاک عثمان غنی بولو کہتا تذکرہ کر رہی ہیں سیدنا عثمان غنی اور فرماؤ نا ہی حضرت عثمان نا ہی حضرت عثمان آپ دے ترے لقب بڑے مشہور ہیں بولو کتنے لقب تکلف کر میں نام بھولے سو تاکہ بچہ دلانی یاد کرا سکا ترے لقب پہلا لقب آپ کا کیا ہے ذوالنورین یعنی نور سبحان اللہ یہ تکلف تو سب بھولے سو میں علماء سے دعا دے سے ذوالنورین نورا والا سیانے پرانے بزرگ بیٹھو جلسے سن والے سنو سرکار دی بیٹی ہے حضور پاک دی لخت جگر ہے سرکار دی بیٹی دا نام بی بی سیدہ سین بی بی رقیہ ہے حضور پاک نے اپنی بیٹی دا نکاح ہی قرآن دے قاری کو کہا بی بی رقیہ جلنے حضور دی بیٹی عثمان غنی دے گھر آن کنی اسا کیا عثمان تے کو لکھ مبارکہ ہوئے نبی دے گھر تیرے گھر وچ پیدا نور اللہ نور اللہ دی بے نیازی کہ میری رقیہ
بھائیا غزوہ بدر بھی جمعہ دنیہا اللہ کی پیاری کہی سنو عثمان غنی حج روندا سرکار دے قدمے آن بیٹھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی سیاں مان حاکم اللہ دے رسول دا داماد اج مان ٹوٹ گیا وہ رشتہ مک گیا وہ ناز ختم تھی گیا سرکار نے سینے نال لایا فرمایا عثمان میں اپنی دوسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر کے ثابت کرے گا محمد کنو بہتر سہرا کوئی نہیں عثمان کنو بہتر داماد ہی کوئی دوسری بیٹی سرکار کی دوسری بیٹی جب ہی جوان نے گھر آئی اساچا عثمان تے لکھ مبارک ہوئے اج نبی دے گھروں تیرے گھر نے پوچھا نورا یہ واسطے اگر تم نورین یعنی نورا والا بول نورا آپ نے پیا رکھا بہادر ہجرتیں یعنی نور ہجرت والا عام صحابہ نے ایک ہجرت مکہ تو مدینہ کی تھی عثمان غنی نے مکہ پاک تو پہلی ہجرت کی تھی حبشہ ایک عرصہ کے عام تو بعد واپس آئے والحالات نے تندرستی کا رخ پکڑا دوسری دفعہ مکہ گرم ہجرت فرمائی مدینہ اکثر صحابہ ایک ہجرت والے عثمان غنی انہاں خوش نصیبہ وچوں ہن جڑے رسولی ہجرتین دو ہجرتاں والے اور سنو آپ کا کیا لقب مشہور ہے دل بشارتیں تو خوشخبریاں والا سارے بولو نا تو خوشخبریاں بولو اور فرما کچھ آخریاں تو خوشخبریاں والا سنو شہر مدینہ ایک پہاڑ بلند والا کبیر چڑھائی چڑھتے چڑھتے سرکار چوٹی تے جا پہنچے نال صدیق اکبر ہن نال فاروق اعظم ہن نال جناب عثمان غنی ہن سائیں پہاڑ کی چوٹی تے جم کے بیٹھے سامنے ابو بکر عمر بیٹھے تھے نال عثمان غنی بیٹھے زانو تلفظ تہ کر کے شاگردان وفاداران سامنے بیٹھے کہ اللہ کا فیصلہ کے پہاڑ ہلیا جنبش آئی حرکت آئی سرکار نے دایا قدم پہاڑ تے دے ماریا فرمایا اشکل یا جبل پہاڑ جم جا رک جا ٹھہر جا خبردار بل نہیں لے پہاڑ سجان کر چلے اٹھے ایک اللہ کا نبی بیٹھے سامنے صدیق بیٹھے یہ تمہیں شہید بیٹھے یہ تمہیں بولو بولو بیٹا ایک شہید بیٹھے وہ کون ہیں سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صدق اللہ یقین تھی گیا سب جلئی موت آمنی ہے آمنی شہادت کی موت ہے کیونکہ زمین و آسمان کا نظام بدل سکتے سرکار کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتے اللہ کو میں پوری شہادت کی موت عطا فرمائے جڑے آمین دیا دے انہاں کوئی نصیب فرمائے جڑے آمین دے انہاں کوئی نصیب فرمائے دوستو آخر تمہارے میں سنو شہادت کی موت او انمول نعمت او سعادت کہ انو راہ خدا وچ شہید تھیمن والے دی جان دے وچوں خون نکل دے پہلا قطرہ زمین دے بعد کچھ دے راہ خدا وچ شہید تھیمن والے کو ہی دھرتی دے دنیا دے اللہ دا دیدار نصیب اللہ دا دیدار بولو کیا ملتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل
سسٹم پورا بیان نہیں، لیکن میں چاہتا کہ قرآن سناوا حسین مزے میں قرآن سننا چاہتے ہو، گرمی میں بیٹھے ہو، کر اللہ دا کر اللہ دا اے منگتے بھی اللہ دے، جے بلند ہوے نام بھی اللہ دا، جے سنتے ہو مزے میں اونچی سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن کرو جڑے خوش نصیب راگے خدا وچ شہید تھینن، کدئی گمان بھی نہ کرے جو شہید مر گن مٹ گن مک گن، بل احیا بلکہ شہید زندہ ہوندے، شہید جیندہ ہوندے، شہید کو حیات جاودانی نصیب تھیندی ہے، شہید کی شان زندہ ہوندے، عند ربہم یرزقون، اللہ دے دسترخوان دے شہید کھاندا ہوندے، شہید پیندا ہوندے۔ جامع القرآن عثمان غنی، توجہ میں کتنا گر گیا شما دالی کئی بات سمجھے ہوں تصور دے آج کے ہمارے بھائی بولو کہ میرے افضل القادہ مسجد نبوی میں بار کیا شما دالی مصلی رسول قرآن دا قاری بزرگ جڑا خطبہ کرنے میں نا عثمان غنی ایک لقب ذوالنورین، بیا لقب ذوالہجرتین، بیا لقب ذوالبشارتین، پہلی خوشخبری سرکار نے فرمائے جو تو شہید بیٹھے زندگی وچ جینے جی بشارت مل گئی کہ شہادت ملنی ہے، دوجی خوشخبری ہے کہ دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفید چادر سر تے سجا کے میں کتے ہوئے رنگ بڑی حیا دی ادا چلتے میں اچانک میرے سائیں دی نگاہ پئی حضور اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا جرا جتنے کپڑے نال سر کج کے چہرہ چھپا کے حیاں دی عذاب چلدا ویندے ایک سنیان گنو ایک دی مدینے وچ بلوا اٹھنے لوگا شور شرابہ کرنے سازشی لوگ مدینے وچ داخل تھی میں انہاں فساد پھیلاونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہا ہوں مشکل گلی وچ میرا عثمان غنی حق تے سچ دے ہو سی دو خوشخبریاں والا عثمان غنی، دو ہجرتاں والا عثمان غنی، دو نوراں والا عثمان غنی، علماء طلباء دعا دینا، دانشوروں سنو، میرے بزرگوں سنو، میرے بچوں سنو، عثمان غنی سیدہ ایک لقب جامع القرآن، قرآن پاک جمع کرنے والا، ناشر قرآن، خادم قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، سنو
وچ جوان نظراں چکا کے بیٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے چہرے دے نظراں سجایا فرمایا عثمان اپنی پسند بتا عثمان غنی عرض کی یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا الثلاث آقا میں عثمان غنی کو ساری دنیا وچوں ترے چیزاں بہت پسند آقا پہلی پسند کسوت العریان دوسری پسند اشباع الجیعان تیسری پسند وتلاوت القرآن برآمدے والے بہن دوست اگر سبحان اللہ کو بتائیں پسند کا ترجمہ سنا موچی آپ کو سبحان اللہ شکرن سنو قسمت العریان اور فرمو کیا کیا سرکار دی نگری وچ عثمان غنی عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے میں کو مال دولت دھن ٹھکانہ تجارت کاروبار بخشے اللہ دیتا بھی ہے دیوان جوگا بھی بنے حضور میری دل دیے پھر سارا کپڑا میں خرید جا کرا شٹاک کرا انبار کپڑا نہ رکھا پل میں جوڑے جوڑے سوٹ سوٹ کٹ کٹ کے آقا عثمان دی پسندے چھپ چھپ کے غریباں وچ نمیا نمیا کپڑیاں دا پوشاکاں نمے جوڑے غریباں وچ تقسیم کرنا مینوں پسند اللہ میاں جے سبحان اللہ دے سخاوتاں دے علائی نصیب فرما رزق حلال برکت عطا فرما الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم متقین واسطے دے متقین او لوگ جڑی بن دیکھیا چیزاں دے یقین بھی رکھ دین تے نمازاں وچ عاجزی خشوع و خضوع بھی کردے کرن چھپ چھپ کے راہ خدا وچ خیراتاں بھی کردے کرن الذین خرچ کرو دن دے اجالے ہو من راہ خدا وچ خرچ کرو مسکینہ یتیمہ فقیرہ مستحقین غریباں کو دسترخوان تے کھانے کھواؤ نمیاں پوشاکاں پواؤ عثمان غنی دی پہلی پسند ہے فرمائے کپڑیاں دا انبار ہوے جوڑے جوڑے کٹ کے لک لک کے چھپ چھپ کے غریباں وچ نمے جوڑے وڈامن عثمان کو پسند اور دوسری ادا سنو فرمائے تجھی پسند ہے یا رسول اللہ دولت عثمانی کا دسترخوان لگا ہوئے کھانے پک پک کے آندے پہ ہوئے میرے دسترخوان تے غریب عمل فقیر عمل مسکین عمل مستحقین عمل آبا لولے لنگلے معذور
کو دعوتاں کوئی نہیں کرنا بڑے بڑے لوگ کوئی دعوت کرے تھے برکت قرآن کی ایسا بھی بڑی بستی شہر میں گزرتے ہیں فون کرو سنت بزرگ تھیری ہے لوگ دینی طبقہ شاہ صاحب رک جاؤ فوری آؤ تو آجا میرا نام مولانا کا نام وڈیرا کا نام زمیندار پٹواری ایم پی ایم ایل اے بچہ لوگوں کو دعوتاں ہر کوئی کریں گے سنو عثمان غنی عرض کیتے یا رسول اللہ وہ غریب لوگ محتاج لوگ معذور لوگ مزدور طبقہ لولے لنگڑے آپا ہٹ پھٹے پرانے کپڑے والے جڑے نام والے آقا جنہ کو دعوتاں کوئی نہ کرے میں عثمان رجا رجا کے کھانے کھواواں میرا رب میرے ہوتے راضی اللہ کی رضا واسطے غریبوں کو کھانا کھلایا کرو علماء کو دسترخوان میں بٹھاؤ ذمہ داری نال محمد اسماعیل شاہ آدمی آخنا چاہتے اج بھی وہ گھرانہ خوش نصیب ہے جے گھرانے تے دسترخوان تے دین والا عالم دین کو بلانا رحمت ہے علماء کی عزت کرنا رحمت ہے علماء کو کھانا کھلانا رحمت ہے سنو سید کاظمی جمعہ دی نشست ہے باوجود اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے آخری محض اللہ کی رضا واسطے ریاکاری نہ ہوئے شہرت نام و نمود دکھلاوے دیراوے نہ ہوئے اللہ کی رضا واسطے جن اپنے امام صاحب کو ہدیہ دیتا اپنی مسجد کے خطیب صاحب کو ہدیہ دیتا آما والے عالم دین کو ہدیہ دیتا جن مدرسے کے طالب علم کو ہدیہ دیتا سید کاظمی اللہ کی قسم چاہ کے آتے جن دین والیاں کی قدر کی تھی اللہ ہوں ویلے اندے رزق حلال برکت عثمان غنی عرض کی یا رسول اللہ غریباں کو کھانا کھوانا پسند ہے غریباں کو کپڑے یا پوشاکاں پوانا پسند ہے بزرگوں سنو جوانوں سنو میرے بچوں سنو عزیز دوستو یاد رکھنا عثمان غنی عرض کی یا رسول اللہ میری تیسری پسند میری تیسری پسند ہے جو عثمان دی زبان ہوئے تے زبان تے اللہ دا قرآن میں پڑھنا چاہتا میرا ذوق دیکھ کے میں ذوق دیکھ رہا عثمان دی زبان ہوئے تے زبان تے اللہ دا قرآن وہی میری گفتگو دے عمل کرنے انشاءاللہ آج تو بات تھی سگے غریباں دے گھر نمے کپڑے پواؤ نمے کپڑے پجاؤ دیکھو میرے قریب کوئی غریب بیوہ عورت رہن والی کوئی یتیم بچہ بچی رہن والی کوئی مستحق معذور مزدور بے کس بے سہارا روزگار مخلوج انہیں گھر میں جوڑے پہنچو انہیں گھر چھپ چھپ کے راشن پہنچو غریباں دے گھر اڈا پہنچاونا چینی کی دال راشن پہنچاونا
قرآن داری عثمان غنی علم و حیات پیکر عثمان غنی جود و سخاد علم بردار عثمان غنی غنی دراز داری والا عثمان غنی سفید دستار والا عثمان غنی نظروں وچ حیا عثمان غنی گفتار وچ حیا عثمان غنی رفتار وچ حیا عثمان غنی بد بسپوری کی جامع مشکل والوں سنو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جوان خطبہ جمعہ دا خطبہ کرا پڑھتے عصا محمدی چہی کرے اے عصا وہ عصا ہی دے جڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ ہوندا اچانک 40 باغی 40 فسادی شرارتی بیگان سازشی اچانک مسجد نبوی دے اندر سازش کے تحت داخل تھے امن نال شور پاپا کہ اسائی بڑھڑے دا خطبہ نہیں سنتے کہ پیچھو نماز اساں نہیں پڑھتے اللہ اکبر استغفر اللہ عثمان غنی دا حوصلہ سنی انسنی کر کے آپ نے خطبہ جاری رکھا انہیں شرارتیاں باغیاں فسادیاں سازشیاں پتھر چاپے 40 بندہ یکے بعد دیگرے قرآن دے ملے کاری کو پتھر مارنے شروع کیتے اتنے پتھر لگے زخمانا چون تھی گئے بے قابو تھی گیا مسلح رسول دے زمین دے تشریف کرنے ہی زخمی حالت دشمن غنی کو جا کے در لایا گیا آپ کو مغرب دے دیر تک ہوش نہ آیا اچانک مغرب دے دائیں مکھی کھلیا سامنے کیا دکھا شیر خدا علی المرتضی کبار صحابہ نارے 4 احباب نے آدھے عثمان تسمیر المومنین میں خلیفہ وقتی میں اجازت دو ستوارا چلا کے 40 فساد اندر گردنا اڑا چھوڑو انہا باقی
مبارہ نکلیا بڑی ہمت کر کے 82 سال کا بوڑھا قرآن پاک کو بند کر کے چوم کے اونچی جات ادب نہ رکھا. اتنے تک ظالم نے آ کے پرچا ماریا. عثمان غنی کی گھر والی سیدہ نائلہ دوڑی آئی تو میں نہ مارو بے قصور قرآن دے تاریخ کو نہ مارو. او ظالم نے بچہ اس قدر تیزی نال ماریا پھر سیدہ نائلہ سین یا انگلیاں کٹ کے دور بن دیا. خشکاری کھئی کرکٹ نائلہ بے قابو تھی کہ عورت ذات زمین کے لیٹ گئی. بابر والا بچہ عثمان غنی کے حلق دے لگا. خون کا جا فوارہ چھٹا اور خون بھی اللہ دے قرآن دے آواز کو رنگین کر گیا. بدمستوری والے آج تک ترکی دے اندر وہ قرآن موجود ہے جے قرآن حضرت عثمان غنی کا خون بھی پیا. ظالمہ یکے بات بھی کرے پچھے کروارا ماریا. زخمان نکاب نہ لاکے عثمان غنی شہید تھی گیا. تڑپ گیا خون میں گیا راہ خدا میں قربان تھی گیا. اکیلی بھی نائلہ رومل والی بیٹھی آئی. اتنی سی باقیاں نے بہر ظالمہ نے پہلے لا دیتے. انہاں ظالمہ کا خبردار کوئی عثمان غنی دی لاش سامن نہ آوے. جمعہ تیری شہادت تھی ہفتے دی رات ہفتے داری اتوار دی رات اتوار داری کئی شادی سوموار کا تقریباً شروع کیا. یا اتوار دی شام آئی ازواج مطہرات گھر میں تڑپ دیا تو عثمان غنی کی لاش میں گورے کفن پئی ہے. ظالم میت نہیں جاون دیتے. سنو ام المومنین نے زوج رسول تھوڑی بھی امیں میری بھی امیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا قبل وہی سیدنا حضرت امیر معاویہ بھی سچی میرے ساری امیں حضور کی گھر والی ہے. بندہ بنا کے گھر گھر بہر نکلے مسجد نبوی کا سیڑھا پر پیرچ گھر کے اما سیر اعلان کی تا خبردار خدا غارت کرے انہاں باغیاں کو جنہیں قرآن دے قاری کو بے قصور شہید کر دیتے پہتے کر دیتے. پر حیاء نہیں آیا ظالمہ تئی شادی عثمان دی لاش کیوں نہیں چاون دیتے. اج شام تک کہ میت اٹھاون جو جنازہ تدفین کرن جو کچھی ورنہ میں زوج رسول آفت عثمان کی میت میں آپ کندانے سا اعلان سن کے باقیاں میں سکتا تاریخ دیا. چھپ چھپا کے کچھ لوگ نکلے. اتوار کی شام سوموار کی رات آئی کموے 17 بندیاں نے عثمان غنی کا جنازہ پڑھا. مسجد نبوی کنوں جلے گزرتی آتے میت چاہ کے بندیاں پہ جبی سیدہ نائلہ ہاتھ جلالتی یا دیوار روشنی چاہی بدی ہے. جلے روزے رسول کنوں عثمان کی میت گزری بی نائلہ کا چیخا نکل گیا. ارحمزاری یا رسول اللہ اپنے عثمان کی مظلومیت نے گواہ تھی. 17 بندہ نے جنازہ پڑھا مسجد نبوی میں. عثمان غنی کو مسجد نبوی کے قریب جنت البقیع کے اندر عثمان غنی کو قبر ملی. سنا روز محشر ہر شہید کی شہادت کی گواہی او زمین کا حصہ جیسی کہ زمین کے ٹکڑے دے شہید کا خون جاری نہیں ہے. اللہ گواہ سید کاظمیہ دے روز محشر ہو سی عثمان غنی کی شہادت کی گواہی اللہ دی عدالت
سنت رسول چہرے میں سجے سوئی بولو انشاءاللہ ذرا موج جواز ہمیں انشاءاللہ در جوانی کو وجر کر چھ پیغمبری آج کی میری ملاقات کا ذریعہ بھی جوانہ بھی محبت ہے عزیز سر بچہ ہے محمد نبی ایک ملاقات میں دعا کرنے لگا کہ میرے ابا جی کا نام محمد اسماعیل ہے میں کہ چلو میرا سلام لینے میرے ہم نام ہے محمد اسماعیل محمد اسماعیل عزیز جہانگیر سر پرانا تعلق والا بچہ ہے تقریباً 3-4 مرتبہ اپنی وساطت نال پہلے ملاقات تھی دوستو آج میں تمہاری بستی والا نہیں سمجھا میں خود لاک ڈاؤن کی وجہ کا ٹائم ہری محبت کی تھی ٹورایا کوئی دنیاوی مقصد نہیں محض اللہ کی رضا مقصود ہے بیٹے بیٹے ایک جملہ سارے مدارس کیا قرآن پاک کیا حفظ کیا کلاساں مختلف مکانہ میں چھوڑی ہیں اور میرا ادارہ لاہور والا سسٹم بہت اچھا رواں دوا ہے مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کیا ہوئے ہیں میں بھی یہاں میں لودرا زیادہ وقت میری یہاں آبائی گھر میں لودرا شہر ایک آرفن ہو یتیم خانہ یتیم بچیاں کی کفالت کا ادارہ جی میری دعا نال چل رہی ہے انہیں فیصلہ آباد کے بچے دیگر شہروں کے بچے یتیم بچے موجود ہیں لاک ڈاؤن کے باوجود بھی وہ سلسلہ رواں دوا ہے میں نچندہ کرنا آیا نچندے واسطے ملاقات ہے خاص اللہ کی رضا واسطے لیکن دعا تو بعد نماز کے سلام تو بعد اگر کوئی ساتھی ان یتیم خانے آرفن ہوم واسطے زکات خیرات صدقات عطیہ دینا چاہیں بچے میرے نال موجود ہیں عزیز سید القرنین حسنین بچے نظام چلا رہی ہیں اور انہاں دیہاں میں مولانا کو بھی پتہ ہے کہ مدارس کس قدر مظلومیت کے شکار ہیں جہی سارے مدرسہ کی سالانہ گندم تھی ہے این دفعہ وہ گندم بھی مدرسہ کو پوری نہیں ملی مدارس سے اساتذہ پریشان محتمین پریشان جتنے دوست بیٹھو آخری دوست تک ارادہ فرماؤ انشاءاللہ 1000 2000 2000 500 جو توفیق ہوئے سارے آرفن ہوم واسطے نماز تو بعد تعاون کرے سوچ جڑے غریب دوست بیٹھے ہو تو سب دعا کرتے سو دعا بھی بڑا حقی ہے بڑا توفہ ہے اللہ پاک سارے ادارے کو ترقی نصیب فرمائے میں سید دعا دینا آیا اللہ تھوڑے رزق برکت دے اللہ تھوڑے مال ایمان برکت عطا فرمائے جتنے دوست بیٹھو وعدہ فرماؤ آج تو بعد زندگی میں تبدیلی کرنا سو انشاءاللہ داری سنت کے مطابق ہو سی قرآن کی تلاوت کثرت نال ہو سی سخاوت کا بھی انشاءاللہ علم بلند کرے سو علماء کی بھی عزت اکرام کرے سو میری خصوصی دعا انہاں جوان بچیاں واسطے جنہاں بہنا رابطہ کیتا مولانا دے بھائی جان مرحوم جنہاں دا اچانک بہت بڑا حادثہ سانیہ تھیا مولانا رشید احمد صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے انہوں کے بارے میں سنیا میرا مقصد ہے کہ تعزیت بھی کرا دعا بھی کرا دوستو یہ ملاقات زندگی میں ول نہیں ہو جا سرکار پر میں ہر محفل کو آخری محفل سمجھو ہر ملاقات کو آخری ملاقات سمجھو وعدہ فرماؤ انشاءاللہ بقیہ زندگی دین کے مطابق گزرے سے انشاءاللہ اللہ کرے ساری جنت موت آوے جمعہ کا دین ہوئے روزہ کا عالم ہوئے زبان پہ قرآن ہوئے شہادت کی موت ہوئے تے مرتے دم سب کو نصیب تھی میں لا الہ الا